افغان وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومت بین الاقوامی برادری کے ساتھ طے کیے گئے 40% وعدے یا اہداف پورے کر چکی ہے اور مزید 45% پر کام جاری ہے۔ لیکن اگر غیر سرکاری ذرائع کی معلومات دیکھیں تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق افغانستان کرپشن کے اعتبار سے 180 ملکوں میں سے 177ویں نمبر پہ ہے، اور اسی ادارے کے مطابق وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے طے کیے گئے بین الاقوامی اہداف جو یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے طے کیے گئے ہیں اور انہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہا جاتا ہے، یہ اہداف کرپشن کے باعث سن 2030 کی ڈیڈ لائن تک بھی حاصل نہیں کر پائے گا افغانستان۔ تو اس وقت نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں پاک افغان امور کے تجزیہ کار جہانگیر خٹک، جن سے ہم افغانستان کو درپیش کچھ چیلنجز کے بارے میں بات کریں گے آج کے جنیوا کانفرنس کے تناظر میں۔ خٹک صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ افغانستان جنگ کی حالت میں ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، پچھلے 24 گھنٹوں میں ہی 30 سیکیورٹی اہلکار نئے حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اگر افغانستان کی جو حکومت ہے اس کی کچھ اور مشکلات بھی دیکھیں تو کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے ابھرتا ہے، اور یہ ایک پرومس ہے افغانستان کا انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ وہ اس کا سدباب کرے گی۔ اب یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں کس حد تک آپ کے خیال میں افغان حکومت یہ ثابت کر پائے گی کہ جو ڈونرز نے اس کو دیا اس عرصے کے دوران وہ واقعی اس کا درست اور کامیابی سے استعمال کر پائی ہے؟ بے شک سارا یہ افغان حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے 3 بڑے اہداف رہے ہیں جو آج بھی ہیں، وہ پیس، اسٹیبلٹی اور کرپشن کا خاتمہ۔ جب تک پیس اور اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، پیس کا مطلب تو ظاہر ہے امن ہے، اور اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے جو امریکہ جس کی ڈیفینیشن کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط ہوں کہ جو حکومت ہے اس کی ریٹ ہر جگہ نظر آئے اور حکومت اپنا آپ کو یعنی عوام کو ڈیلیور کر پائے۔ امریکہ کی جو تازہ ترین رپورٹ جو اس سال اکتوبر میں آئی ہے، انسپیکٹر جنرل جو افغانستان کے حوالے سے امریکہ کا خصوصی انسپیکٹر جنرل، ان کی رپورٹ ہے کہ جو اسٹیبلائزیشن کا جو امریکہ کا جو پروجیکٹ تھا جس پر تقریباً آلموسٹ $5 ارب لگائے گئے 15 سال میں، وہ فیل ہو چکا ہے تقریباً۔ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ افغان ادارے کافی کمزور ہیں، اور کرپشن کا جس طرح آپ نے ذکر کیا، کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ افغان حکومت کا تو یقیناً دعویٰ ہے کہ انہوں نے تقریباً 39% اہداف حاصل کیے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس کو اور نظر سے بھی دیکھے گی کہ آپ یہ دیکھیے کہ 2016 میں جب یہ $15.2 ارب کی پلیج کیے گئے تھے، اس وقت افغانستان کا کتنا حصہ افغان حکومت کے کنٹرول میں تھا اور آج کتنا ہے؟ آج ہمیں اہداف جو نمبرز دیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب آلموسٹ 55.5% آف دا ٹیریٹری جو ہے وہ افغان حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ جب امریکہ افغانستان میں انویژن کر رہا تھا تو اس وقت امریکی جو اعداد و شمار تھے اس کے مطابق تقریباً 9,000 جنگجو وہاں موجود تھے۔ آج امریکی اعداد و شمار کے مطابق وہاں پر کوئی 70,000 جنگجو موجود ہیں۔ اوورآل ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور یہی آج کی جو کانفرنس ہے اس میں سامنے آئے گی۔ یہ بتائیے، ایک بڑا گول اس کانفرنس کا یہ بھی ہے کہ جو الیکشنز ہیں ان کے لیے مومنٹم برقرار رکھا جائے۔ 20 اکتوبر کو پارلیمانی انتخابات ہوئے تھے، ان کے بعد سے ابھی تک حتمی نتائج مکمل سامنے نہیں آئے، کلیئر پکچر پارلیمنٹ کی نہیں سامنے آ سکی، اور اب افغان الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہونا ہے اپریل میں اس کو بھی ملتوی کر دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کس کی ناکامی ہوگی؟ اس کی ذمہ داری افغان حکومت پہ آئے گی، انٹرنیشنل کمیونٹی پہ آئے گی؟ کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے جتنے بھی افغانستان کے جتنے بھی پلیئرز ہیں، کیونکہ افغان حکومت کو میں مکمل طور پر مورد الزام اس لیے بھی نہیں ٹھہراؤں گا کہ افغانستان کی حکومت کا کتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے، طالبان کے ساتھ جب بات چیت کی بات ہوتی ہے تو وہ تو افغان حکومت کو مانتے ہی نہیں ہے، اور امریکہ طالبان سے بات کر رہا ہے، روس طالبان سے بات کر رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی طالبان کو ڈائریکٹلی انگیج کر رہی ہے۔ افغان حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ افغانستان کی زمین پر تقریباً 45% علاقے پر افغان حکومت نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کا جو وہ کریڈیبلٹی کا جو فیکٹر تھا جو شروع سے چلا آ رہا تھا، وہ میرا خیال ہے اس میں اس کی کریڈیبلٹی کافی کمزور ہوئی ہے، جس کی وجہ سے افغان حکومت کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے کافی۔ جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے، پاک افغان امور کے سینئر تجزیہ کار، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔